دین کی کوئی مخالفت کرے گا اللہ کی قسم چھوڑیں گے نہیں ہم اس کو۔ آپ کو اس پر تو جوش آیا، آپ کو اس پر کیوں جوش نہیں آیا؟ مولانا طارق جمیل ہمارے سر کے تاج تھے، اب شاید نہیں رہے۔ لگی زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ھذا جزاء من اراد بسیدہ سوء، جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے۔ یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا ہو، پھر جیل۔ یاد رکھو ہمارے سر، میں نے جتنا اس کو سپورٹ کیا ہے، وہ ایک خطیب ہے، وہ ایک خطیب ہے، وہ کوئی مستند عالم نہیں ہے، وہ خطیب ہے صرف۔ اور غیر مقلدین نے، دوسرے لوگوں نے، آج پتہ کرو اس سے، اس کی جتنی مخالفت کی یہ چھپا رہا، اور فرق باطلہ کو اس کی طرف سے خدا کی قسم میں نے جواب دیا، میں نے جواب دیا۔ تبلیغی جماعت مولانا طارق جمیل کی نہیں ہے، مولانا خورشید کی بھی نہیں ہے، نظر الرحمان کی بھی نہیں ہے، یہ علماء دیوبند کی جماعت ہے۔ غیر میں آپ سے عرض کر رہا تھا، مولانا سے ہمارا اختلاف رہا ہے، مولانا ہمارے قیمتی ساتھی تھا، لیکن تھوڑا سا اعلان کر دے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں نے پھر بھی ہاتھ ہلکا رکھا۔ مولانا کے خلاف کتابیں لکھی گئیں، القول الجلیل فی کفر طارق جمیل، سن لیں، القول الجلیل، میں نے اس پہ دستخط نہیں کیا، میں نے خود مولانا کو کہا توبہ کر لے، شاید اللہ توبہ کی توفیق۔ مذاق ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، کلمۃ الہادی الی سواء السبیل کتابیں لکھی گئی مولانا کے خلاف۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ میں سے مسلمانوں میں سے کسی نے یہ کیوں نہیں کہا جب انہوں نے پوری امت مسلمہ کے خلاف کہا یوسف علیہ السلام کا منہ کالا کر کے گدھے پر بٹھایا گیا تھا؟ خدا کی قسم سوائے یہودیوں کی روایت کے اس کا نام ہی نہیں ہے۔ آج معافی کیوں نہیں مانگتا؟ آج معافی مانگے، میں پوری دنیا کے سامنے اس کے پاؤں پہ جا کر کے پڑوں گا۔ ورنہ بریلوی سے پتہ کر لے، جماعت اسلامی سے پتہ کرے، اہل حدیث سے پتہ کرے، دیوبندیوں سے پتہ کرے، تبلیغی اکابرین سے معلوم کر لے، کس مسلمان نے لکھا؟ یہودیوں کی ایک روایت تھی، میں نے حضرت کو یہاں بھی لکھ کر کے دیا، یہاں اس میں کئی دفعہ اس کو سمجھایا کہ اللہ کے لیے کچی باتیں نہ کرو، قرآن بھی دیکھا کرو اور حدیث دیکھا کرو۔ اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کچی باتیں بیان کرنا۔ مولانا ہمارے سر کے تاج تھے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، معافی مانگے یوسف علیہ السلام سے، معافی مانگے، اور نہیں تو پھر آپ مجھ سے گلہ نہ کر لیں، میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، آپ کو ناراض کر سکتا ہوں۔ یہ نیٹ پر موجود ہے، یہ لاکھوں انسان، پھر بھی سعودیہ کے علماء نے کافر قرار دیا، میں نے کافر نہیں کہا۔ آپ سعودیہ کے علماء کے بالکل موجود ہیں، انہوں نے کافر تک بھی قرار دیا کہ یوسف علیہ السلام کی توہین کیوں کی اس طرح۔ لکھا ہے کہ منظور مینگل نے طارق جلیل کو بہت کچھ کہا ہے، کیا علماء ایک دوسرے کو ایسے کہ جواب دیے کہ طارق جمیل عالم نہیں ہے، وہ علماء کا بدترین دشمن، دین کا ایک مکار فریبی، تبلیغ کا وجود دنیا سے ختم کرنے والا ایک زہریلا سانپ ہے۔ اس کے علم کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ جو مینگل نے کہا ہے شاید کم کہا ہے، وہ اس سے زیادہ کا حقدار ہے۔ بچے نے سوال کیا ہے نا کہ اس زمانے میں جھوٹی احادیث ہیں، اس کا آپ بتا دیں۔ ابھی تک تو کوئی کتاب لکھی نہیں گئی۔ یہ ابھی ایک بیان آیا مولانا طارق جمیل صاحب کا، یوسف علیہ السلام کی جب جیل بھیجا گیا تو اس سے پہلے ان کا منہ کالا کر کے پورے شہر میں بھجایا گیا۔ کہاں یار سیدنا یوسف علیہ السلام کا ولیعاذ باللہ خدا کے پیغمبر تھے، کس نے آپ سے کہہ دیا کہ ان کا منہ کالا کیا گیا؟ جھوٹ کسی اور نے لکھا ہے، آپ اسے پبلک کو بتا رہے ہیں، آپ قائد ہیں، ہزاروں آدمیوں کی آپ رہنمائی فرما رہے ہیں، آپ پڑھیں تو صحیح نا، کوئی حوالہ تو بتائیں کہاں لکھا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے کئی بیانات 10 سن لو، اور ان 10 میں جتنی حدیثیں وہ کہتے ہیں سب جھوٹ ہے،
اس 20 سال ہو گئی اس صدی کو، یہ ہماری بات ہزاروں لوگ سنیں گے، ان 20 سالوں میں اتنا بڑا جھوٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ اور تہمت لگانے والا ہم نے نہیں دیکھا۔ جتنے مولانا طارق جمیل ہیں 10 کیسٹیں سن لو، حدیثیں لے آؤ، ہمارے پاس حضرت ہی کے بعد جاؤ، کہو حضرت یہ ذرا حدیث کہاں آئی ہے دکھا دیں۔ پورا ڈھونگ رچایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد دادا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند ایک پشتوں کا ذکر ملتا ہے۔ طارق جمیل صاحب پورا بیان کرتے ہیں کہ فلاں سے آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں۔ اے حضرت آدم علیہ السلام تک کہاں پہنچاتے ہیں؟ آپ اسے ثابت بھی کریں۔ 40 باپ آپ گنتے ہیں، دادا پر دادا 40 پشتیں، 40 پشتوں میں حضرت عبداللہ سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سمیت ہر ایک کی عمر اگر 1,00,000 سال بھی مان لی جائے تو دنیا 40 لاکھ سال سے زیادہ پرانی۔ آپ ان آثار قدیمہ کو کیا کریں گے؟ آپ سائنس کی تحقیق کو کیا کریں گے؟ جب یہ جھوٹ ہے تو کیوں آپ لوگوں کے منہ آتے ہیں؟ اگلے جو منکر اور دہری ہیں وہ کہیں گے حضرت دنیا بنے کروڑوں سال ہو گئے، کس آدم کی بات آپ کرتے؟ کتنے جھوٹ گنوائیں؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کہتا ہے تو یہ کر تو میں یہ کر، تو یہ کر کے تو دیکھ میں یہ کروں گا، تو کر کے تو دیکھ یہ میں کروں گا۔ یہ 8-10 جھوٹ گھڑے ہوئے، بڑا پاپولر ہوا، لوگوں نے بینرز اس کے چھاپ دیے۔ ایک صاحب ہمارے بھی دوست تھے، ہم اس میں لکھ دیا مسند احمد میں آیا، میں نے کہا مسند احمد یہ پڑھیے ذرا نکال دیں یہ کہاں ہے۔ چپ۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پھر جب ہم جیسے لوگوں کے پاس یہ چیزیں آتی ہیں اور عقل مند سائنس یہ وہ جدید پڑھے ہوئے بچے آتے ہیں کہتے ہیں جی یہ ثابت کریں، ہم کہتے ہیں یار یہ جھوٹ ہے، لوگوں کا دین پہ اعتبار اٹھتا ہے۔ طارق جمیل کی اس زمانے میں تقریر سننا گناہ سے خالی نہیں ہے، کیونکہ اس کی تقریر جادہ حق سے ہٹی ہوئی ہے، اہل سنت والجماعت کے خلاف رفض اور بے دینوں کی باتیں کر رہا ہے، اس لیے اس سے پرہیز مناسب ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے سے پہلے نعوذ باللہ ان کا منہ کالا کیا گیا، گدھے پہ بٹھایا گیا، شہر کے چکر لگوائے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ انا للہ و انا، اللہ پاک اپنے انبیاء کو اتنا ذلیل اور رسوا نہیں کرتے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا جیل جانا جو ہے یاد رکھو یہ کوئی بطور سزا تو تھا ہی نہیں، تمہیں کیوں گدھا پہ بھی بیٹھنا پڑ گیا؟ اس مولوی کو کسی نے بٹھایا ہوگا گدھا پہ، اس نے اپنا غصہ یوسف علیہ السلام پہ نکال دیا۔ لیکن یہ جو تبدیلی کرتا ہے احکام میں نا اور ایک نیا دین بنانے کی کوشش کرتا ہے جبکہ اس کا کوئی علمی مقام یا استعداد صفر کے درجے میں، خود کہتے ہیں کہ ہمارا تو تبلیغی مطالعہ ہے، سطحی علم میں، اور عوام میں کہتے ہیں شیعہ کافر نہیں ہے۔ سطحی علم میں کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کو کافر کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ دیکھیں ذرا یہ سطحی ہے۔ آج کل ایک دینی حلقوں میں بڑی عجیب سی بحث چل رہی ہے کہ وہ بھی مولانا طارق جمیل صاحب کے حوالے سے، کہ شاید انہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ صحابہ کرام کے اوپر جو ہے وہ یعنی ان کی گستاخی کرنے سے کوئی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا، گو کہ طارق جمیل صاحب خود بڑے معتبر عالم دین ہیں، بڑی عزت ہے ان کی معاشرے میں، اور علماء کرام کے درمیان بھی بڑی عزت سے دیکھے جاتے ہیں۔ تو آپ کا علم اور آپ کی کیا اس کے بارے میں رائے ہے، ذرا اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، تو یہ بات انہوں نے جو کہی ہے تو اب انہوں نے کس موج میں یہ بات کہی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ صحابہ اکرام کی شان تو بڑی اونچی ہے، ابو بکر تو صدیق ہے، عمر تو فاروق ہے، عثمان تو غنی ہے، علی تو مرتضیٰ ہے، ان کو اتنا اونچا مقام حاصل ہے، وہ تو بہت دور کی بات۔ ایک عام مسلمان کو بھی اگر کوئی کافر کہہ دے، اس کافر کہنے پہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ صحابہ کی شان تو بہت اونچی ہے، مجھے اور آپ کو کوئی کافر کہہ دے تو اس پر وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بھائی یہ تو نبی کا فرمان، نبی نے اصول بیان کر دیا ہے، سیاستہ کی حدیث ہے،
اگر کسی مسلمان کو کسی نے کافر کہا تو کلمہ کفر اس شخص کی طرف جاتا ہے، اس کے دل کو جھانکتا ہے، چکر لگاتا ہے، اس کے دل میں اگر کفر نہیں ایمان ہے تو وہ واپس لوٹ کر اس کہنے والے کے قلب میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو نبی نے قیامت تک کے لیے اصول بیان کر دیا کہ ابو بکر عمر تو اونچی شان ہے، مجھے اور آپ کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، یہ تو اتنی خطرناک بات ہے۔ اور جبکہ صحابہ کرام رضوان، اور پھر میرے اور آپ کی ایمان کی ضمانت قرآن نے نہیں دی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی ضمانت تو قرآن نے دی ہے، بلکہ نہ صرف ایمان کی ضمانت دی ہے بلکہ ایمان کا معیار کو سوٹی قرار دیا، اور فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ تو گویا کہ ان کی ہدایت کی ضمانت دے دی، تو صحابہ کے ایمان کو تو ساری انسانیت کے ایمان کے لیے کسوٹی اور معیار قرار دے دیا ہے۔ تو ان کا ایمان تو اتنا یقینی کہ قرآن سنت اس کی گواہی دے رہا ہے، ایسے مومن کو کافر کہنے والا مسلمان رہ جائے، یہ بات تو بڑی عجیب ہے۔ اور انہوں نے جس کس موج میں کہی ہے وہی بہتر سمجھتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں عام مسلمان کو کافر کہنے والا کافر ہو جاتا ہے، اور جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو کافر کہے، جن کی زبان قرآن و حدیث کے اندر موجود، جن کو بلکہ ایمان کی کسوٹی قرار دیا، وہ مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ وہ کافر کیوں نہیں ہوگا؟ وہ تو یقیناً کافر ہوگا۔ طارق جمیل زنادقہ کا سرخیل، جتنے زندیق اب تک گزرے اتنا بڑا زندیق نہیں آیا ہوگا۔ نکاح نہ ٹوٹ ہوتا ہے اور ایمان نہ آتا ہے اور نہ جاتا ہے۔ یہ نظریات دیکھو ذرا۔ اور میرا کو بیٹی بنایا، میرا نے ہر شہر میں ایک شادی کی، خاوند کے ہوتے ہوئے دوسری شادی ہوتا۔ روا طارق جمیل نسلاً و اصلاً خود وہی ہے جیسے میرا ہے، یہ بھی وہی چیز ہے، صرف سر ٹھگی کا امامہ اور چہرے پہ ٹھگی کا داڑھی۔ یہ تبلیغیوں کو شکار کرنے کا حربہ ہے، نہ ہی سمجھ۔ بعض باتیں اس کی بہت دکھ کی ہے، تو کہتے ہیں قرآن مجید میں ہدایت نہیں، ہدایت تبلیغ لے لے پہلے میں۔ ایسا واضح توہین شاید کسی نے نہیں کی ہوگی۔ قرآن کہتے ہیں دل للمتقین، یہ کہتے ہیں قرآن میں ہدایت نہیں۔ بالکل قرآن کو اللہ کی کتاب آسمانی منزل نہیں مان رہا ہے۔ ان کی تمام باتوں سے واضح ہے کہ قرآن شریف کتاب نہیں مان رہا، اور یہ روافظ کا اثر ہے، کیونکہ روافظ بھی موجودہ قرآن اور اس کا ظواہر اس کو غلط کیا ہے۔ جو لوگ ان کو دیندار یا عالم یا ان کو معلومات نہیں ہے، غریبوں کو ہر جگہ وہ یہ بیان نہیں کرتا۔ ایک بیان یہ ہے کہ مولانا مودودی احمد رضا خان ارکان اسلام میں سے، اور ایک بیان یہ ہے کہ اگر یہ حضرات نہ ہوتے تو علماء دیوبند والے اصل وارث دین کے روافظ ہیں، جنہوں نے تکلیف اور مصیبتیں گزاری لیکن اہل بیت کو نہیں چھوڑا۔ یہ گلگت میں تقریر کی اور تمام باتوں کی تصدیق کی، کسی ایک بات کا بھی نہ کہتے یہ کہا ہے میں نے۔ علماء دین شر سے پہلے واقف نہیں ہوتے، جب اس کی جڑیں لگ جاتی ہے، شاخیں نکل آتی ہے، پورا جھنڈ بن جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تو آپ کا مقابلہ کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تقریر میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں اور بڑا رش بنتا ہے، یہ بھی ایک سازش کا حصہ ہے، یہ بھی اس کے ساتھ معاونت کرنے والوں کے کوئی حربہ ہے۔ نہ وہ خوش آواز ہے، نہ خوش الحان ہے، نہ اس کے علم میں دقت ہے، نہ صحت ہے، تمام اسرائیلیات خرافات بیان کرتا ہے۔ توبہ! تو یہ کمزوری میں تو سب میں ہو سکتی ہے، لیکن ایک سازش کے تحت قرآن و سنت کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے۔ وہ میڈیا اور ٹیلی ویژن وہ کم ہے، یہ بہت زیادہ ہے۔ آپ دیکھیں 2-3 سال میں ایک دفعہ اس کو ممبر پر ایوانڈ میں بٹھا لیتے ہیں۔ کہ یہ بٹھاتے کیوں؟ وہ تو توبہ کی ہے۔ کب توبہ کی؟ توبہ ہو ہی نہیں سکتی اس کی۔ اس نے خود کہا ہے یہ تو میرا مشن ہے، جن مسائل کو علماء بیان نہیں کرتے میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک قاری صاحب ہے وہاں سرگودا میں، وہ تشریف لاتے ہیں کبھی کبھی، اس نے مجھے کیسٹ سنایا۔ تو جب میں نے یہ باتیں سنی بڑی حیرت کی میں نے کہ وہ کہتے ہیں قرآن شریف میں یا سیرت النبی میں یا مغازی کے اندر ہدایت نہیں ہے، ہدایت کے علم سے نکل کر بنی اسرائیل میں جانا پڑے گا۔ تو میں بڑا حیران ہوا،
محمد انور شاہ کو میں نے بلایا، اس کو سنایا تو اس نے کہا کہ چونکہ وہ دین کا بہت بڑا داعی ہے نا تو بے دین لوگ ان کو نہیں چلنے دے رہے. اور اس نے فون آن کیا، معلوم ہوتا ہے کہ محمد انور شاہ کا ان سے رابطہ تھا، تو اس نے فون اٹھایا کہ ابو سے بات کریں. میں نے پوچھ لیا تو اس نے کہا یہی بات میں نے کہی، یہ میری تقریر ہے. یہ میں نے انور شاہ کو کہا اب جواب دو. اسی طرح وہ مودودی اور احمد رضا کو جو ارکان اسلام کا ہے وہ بھی کہا بس ایک طریقہ ہے، کیا کرو مجبور ہو جاتا. یہ طریقہ ہے، جب آپ کہیں گے تو کہیں گے بس ختم ہو گیا، آپ نے غلط. بالکل ختم نہیں، وہ اس پر پورا ڈٹا ہوا ہے. اس کے بعد امریکہ نے ایک جگہ یہ بیان کیا تو گلگت میں سالانہ اجتماع کے اخیر میں شیعہ ملنے آئے تو ان کو دیکھ کے لوگوں کو کہا آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ کون آیا، یہ اس دین کے اصل وارث آ گئے. لیکن پوری تقریر کو جو ہے نا شکار، وہ صرف شکار کے لیے، اصل جملہ اس کا یہ ہے کہ یہ اس دین کے اصل وارث لوگ یہ آ گئے.